آداب ناظرین، شعبہ تاریخ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی طرف سے بیدر کا ایک تاریخی ٹور سماعت فرمائیں۔ 5 ستمبر 2025 کی صبح بہت خوشگوار تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی اور سورج کی نرمی کنوں نے ماحول کو خوشنما بنا رکھا تھا۔ اسی دن شعبہ تاریخ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی جانب سے بیدر کا ایک تعلیمی اور تاریخی ٹور کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ٹور نہ صرف طلباء کے لیے سیر و تفریح کا ذریعہ تھا بلکہ ایک عملی تجربہ بھی تھا، جس کے ذریعے وہ اپنی کتابی معلومات کو عملی مشاہدے سے جوڑ سکیں۔ صبح 7 بجے تمام طلباء یونیورسٹی کیمپس میں جمع ہوئے۔ تقریباً 30 طلباء اس قافلے میں شامل تھے۔ ان کے ساتھ شعبہ تاریخ کے صدر پروفیسر رفیع اللہ اعظمی بھی موجود تھے، جن کی موجودگی نے اس سفر کو اور زیادہ بامعنی بنا دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر داؤد ابراہیم اور ڈاکٹر عادل بھی ہمراہ تھے۔ ان تینوں اساتذہ کرام نے طلباء کو نہ صرف رہنمائی فرمائی بلکہ پورے سفر میں طلباء کا جوش و خروش بڑھاتے رہے۔ سفر کا آغاز یوں ہوا، طلباء بس میں سوار ہوئے اور روانگی کا وقت آیا تو ہر ایک کے چہرے پر خوشی اور تجسس کے ملے جلے آثار نمایاں تھے۔ کچھ طلباء پہلی مرتبہ بیدر کا سفر کر رہے تھے، جبکہ کچھ پہلے بھی جا چکے تھے، لیکن تعلیمی رہنمائی کے ساتھ اس تاریخی شہر کو دیکھنے کا موقع سب کے لیے نیا اور دلچسپ تھا۔ راستے میں پروفیسر رفیع اللہ اعظمی نے بیدر کے مختصر تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ بیدر جنوبی ہندوستان کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس شہر کو بہمنی سلطنت کا پائے تخت ہونے کا شرف حاصل رہا اور یہاں کی تعمیرات اور فن تعمیر اپنی مثال میں آب ہے۔ بیدر قلعہ کا تعارف تقریباً چند گھنٹوں کے سفر کے بعد قافلہ بیدر پہنچا۔ سب سے پہلے بیدر قلعہ کا رخ کیا گیا، جو شہر کے قلب میں واقع ہے۔ بیدر قلعہ ایک عظیم شاندار قلعہ ہے جو بہمنی دور حکومت کی عظیم عظمت کا آئینہ دار ہے۔ قلعہ کے بلند و بالا فصلیں، بڑے بڑے دروازے، وسیع و عریض صحن اور محل نما عمارتیں اس زمانے کی طاقت اور شان و شوکت کی عکاسی کرتے ہیں۔ طلبہ جب قلعہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو لمحہ بہت ہی مسحور کن تھا۔ ہر طرف سرخ پتھر کی دیواریں اور تاریخی آثار ان کی نظروں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ محمد نذیر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے طلباء کو بتایا کہ بیدر قلعہ کی تعمیر بہمنی حکمرانوں کے دور میں ہوئی تھی اور بعد میں قطب شاہی دور میں بھی اس کی توسیع و مرمت کی گئی۔ قلعہ کا تفصیلی جائزہ یوں ہے کہ اس ٹور کے دوران طلباء کو قلعہ کے مختلف حصوں کا دورہ کرایا گیا۔ سب سے پہلے پرانے دربار ہال کو دکھایا گیا، جہاں بادشاہ اپنی سلطنت کے اہم فیصلے کرتا تھا۔ اس کے بعد قلعہ کے محل نما کمرے دیکھے گئے، جن کی دیواروں پر کندہ کاری اور فن تعمیر کی باریکیاں آج بھی زندہ ہیں۔ ڈاکٹر داؤد ابراہیم نے طلباء کو بتایا کہ بیدر نہ صرف سیاسی لحاظ سے اہم تھا بلکہ عملی اور تہذیبی اعتبار سے بھی اپنی پہچان رکھتا تھا۔ یہاں کے حکمران علم و فن کے قدردان تھے۔ قلعہ کے مختلف حصوں میں پانی کے نظام، زیر زمین سرنگوں اور حفاظتی تدابیر کا ذکر بھی طلباء کے لیے دلچسپی کا باعث بنا۔ تاریخی پس منظر پر گفتگو یوں ہوئی کہ پروفیسر رفیع اللہ اعظمی نے طلباء کو قلعہ کی تاریخ پر ایک مختصر مگر جامع لیکچر دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ بیدر کو 15ویں صدی میں بہمنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا گیا تھا۔ یہاں سے سلطنت کی کئی اہم فیصلے کیے گئے تھے اور شہر کو ایک علمی و تہذیبی مرکز کی حیثیت ملی۔ بعد میں جب بہمنی سلطنت زوال پذیر ہوئی تو بیدر پر قطب شاہی سلطنت کا قبضہ ہوا اور انہوں نے بھی اس شہر کو اپنی شان و شوکت کا مرکز بنایا۔ طلباء کا مشاہدہ اور سوالات۔ اس دوران طلباء نے اپنی نوٹس تیار کیے، تصاویر بنائی اور اساتذہ سے سوالات بھی کیے۔ کسی نے قلعہ کے دفاعی ڈھانچے کے بارے میں پوچھا تو کسی نے محل کی تعمیراتی طرز کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اساتذہ نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیا اور عملی مثالوں کے ذریعے وضاحت کی۔ قلعہ کے دیگر اہم مقامات۔ قلعہ کے اندر واقع مختلف مساجد، باغات اور محل نما عمارتوں کو دیکھنا بھی نہایت دلچسپ تجربہ تھا۔ قلعہ کی فصیلوں سے شہر کا منظر بہت دلکش دکھائی دیتا تھا۔ کچھ طلباء نے قلعہ کی بلندی سے شہر کے مختلف حصوں کو دیکھا اور تصاویر کھینچی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ٹور تعلیمی اہمیت کا کتنا حامل ہے۔ یہ ٹور محض ایک سیر و تفریح نہیں تھی بلکہ ایک عملی کلاس تھی۔ کتابوں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا یہ ایک نادر موقع تھا۔ اس تجربہ نے طلباء کی دلچسپی اور علم میں اضافہ کیا
انہوں نے سمجھا کہ تاریخ صرف الفاظ یا سالہ سال اپنی پرانی کہانیاں نہیں بلکہ جیتی جاگتی حقیقت ہے جو آج بھی پتھروں میں سانس لیتی ہے۔ واپسی کا سفر، جب ہم شام کے وقت قافلہ واپس روانہ ہوا، طلبہ کے چہروں پر تھکن کے باوجود خوشی اور اطمینان جھلک رہا تھا۔ سب اس بات پر متفق تھے کہ ٹور ان کی علمی زندگی کا ایک یادگار تجربہ تھا۔ اساتذہ کرام نے بھی طلبہ کی دلچسپی اور سوالات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ وہ اپنی تعلیم کو مزید بہتر انداز میں آگے بڑھائیں گے۔